رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اے رسول مکرم آپ کہیے، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے ملک میں تمام آسمانوں زمینیں ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو نبی امی لقب ہے، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم سب ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے پہلی آیہ مبارکہ میں فرمایا تھا کہ میں ہدایت ان کے مقدر میں لکھ دوں گا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کے مقدر میں لکھ دوں گا جو میرے اس نبی امی اللقب کی پیروی کریں گے، جن کو یہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ جس رسول کی اتباع کرنے کا ہم نے حکم دیا ہے، ان کی رسالت کی دعوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ اقدس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ان تمام انبیاء کا ایک وقت مقررہ تھا۔ پہلا رسول جب تشریف لایا، اس رسول کی آمد کے بعد جب دوسرا رسول تشریف لایا، شریعت لایا، کتاب لایا، تو پہلے کی منسوخ ہو گئی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، پھر سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب صرف ایک ہی شریعت پر عمل کیا جائے گا، شریعت محمدی۔ ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھا جائے گا جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ذات کے بعد اب بھائی کسی اور کے اوپر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب یہ صرف دعویٰ میرا نہیں ہے، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ پہلی آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کو عرض کی ہے، دوسری سماعت فرمائیے، سورۃ السبا کی آیہ مبارکہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے رسول مکرم، ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب پوری انسانیت، پوری مخلوقات، اب جن ہوں یا انسان، جب تک اب حضور کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، حضور کبھی وہ جو ہے نا نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ ہدایت اب اللہ نے میرے محبوب کے ساتھ مشروط کر دی ہے۔ جو کلمہ پڑھے گا حضور کا ہدایت ملے گی، جو حضور کا کلمہ نہیں پڑھے گا حضور سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ اقدس آج بھی ہے، کل بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ آج اکثر جو ہے نا جی، یہ ایک فنی اور علمی بحث ہے، وہ انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کی ہوئی ہے، پھر بھی میں کبھی کروں گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہر وہ چیز بدعت ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، آج ہے۔ سادہ سی بات یاد رکھو، یہ زمانہ کس کا ہے؟ ہاں تو حضور کا زمانہ ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ بھی میرے نبی کا زمانہ ہے۔ ہر ترقی ہونے والی میرے نبی کی ترقی ہے۔ حضور ہواؤں فضاؤں پر کمندے ڈالنا، آسمانوں کی طرف اڑ کے جانا، کس نے سکھایا ان کو؟ میرے سننے نبی نے سکھایا۔ معراج کی رات حضور نے جا کر عرشوں کی سیر فرما کر بتا دیا تم ابھی بہت پیچھے ہو، ابھی بہت پیچھے ہو۔ یہ لوگ عجیب لوگ ہیں۔ ہاں جی، اب دنیا کے اندر افریقہ، امریکہ، لندن، پیرس، یورپ، سعودیہ، شام، عراق، مصر، لبنان، سارا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، جب تک کلمہ میرے نبی کا نہیں پڑے گا حضرت صاحب نہیں بخشیا جائے گا۔ حضور کا کلمہ پڑھے بغیر ہوں گل کوئی نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں پہ تو ہر کوئی مان جائے گا جناب۔ جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی، سارا کچھ جنت سامنے ہوگی، دوزخ سامنے ہوگی، عذاب کے فرشتے سامنے ہوں گے، حقیقت سامنے ہوگی، اس وقت تو سارے ہی مان جائیں گے۔ نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ الفرقان کا مبارکہ۔
اور بڑی برکت والا ہے جس نے فیصلہ کرنے والی کتاب اپنے مکرم بندے پر نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہو۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا فرمایا الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب۔ جب حضور کا تعارف کروایا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اپنے محبوب کا تعارف کروایا فرمایا میں نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور میں سارے جہانوں کا رب ہوں۔ یہ فیصلہ میرے رب کا ہے، وہ جس کو چاہے چھوٹی سی عزت دے دے، وہ جس کو چاہے جہانوں کا رحمت بنا کر بھیج دے۔ میرے رب کے فیصلے، اور میرے رب کے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بڑی کمال فیصلے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان سورہ انعام کے اندر یوں بیان فرمائے گی کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں تم کو اس کے ساتھ ڈراؤں اور ان لوگوں کو جن تک یہ قرآن مجید پہنچے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جو پروٹوکول دیے گئے ہیں حضرت صاحب، وہ پہلے کسی کو پروٹوکول نہیں دیا گیا، نہ قیامت تک کسی کو دیا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، سنن نسائی شریف، مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ہر نبی کو اپنی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، مخصوص قوم ہے جی، بس آپ نے اسی کی قوم۔ مثال کے طور پر میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں صرف اس مسجد کا امام خطیب ہوں، مجھ سے اگلی مسجد کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ہمارے سے پچھلی مسجد کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ان کے نمازیوں کے بارے میں مجھ سے نہیں سوال کیا جائے گا، مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، میری مسجد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، میرے نمازیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جناب آپ نے ان کو کوئی سکھایا بھی ہے کہ نہیں، ان کو سمجھایا، کو پڑھایا، کوئی چیز بتائی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری آگے پیچھے نہیں ہے۔ یہ مثال کے طور پہ تھا، ہر نبی کا ایک مخصوص قوم کی طرف مبعوث فرمایا جانا، لیکن حضور فرماتے نہیں، ایسا نہیں، مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا، گورا ہو کالا ہو، ہر ایک کی طرف مجھے رب نے مبعوث کیا۔ میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئی تھی، مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں، حضور فرماتے میرے لیے حلال کیا گیا، اور فرمایا میرے لیے تمام روئے زمین پاکیزہ اور پاک کرنے والی اور مسجد بنا دی گئی ہے، اس سے پہلے کسی کے لیے یہ نہیں تھا۔ پس جو شخص جس جگہ بھی نماز کا وقت پائے وہ نماز پڑھ لے، اور 1 ماہ کی مسافت سے میرا روب طاری کر دیا گیا اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ حضرت جی اس میں کوئی شک ہی نہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی سکھائی جائے۔ سبحان اللہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ مقام محمود میرے محبوب کو عطا فرمایا گیا، شفاعت کا مقام حضور کو عطا فرمایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء پر 6 وجوہات کی بنا پر فضیلت عطا فرمائی گئی، مجھے جوامع الکلم، جامع مانع کلام عطا کیے گئے ہیں، حضور بولتے کم ہیں، معانی کے سمندر ہیں، جامع کلمات حضور کو عطا فرمایا گیا۔ میرے نبی کے باتوں کی اتنی تفصیل ہے جی، اتنی تفصیل ہے کہ آج تک محدثین شروحات لکھتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک میرے سونے نبی کی شانیں ختم نہیں ہوئی، ان کی باتوں کی میں ایک موٹی سی مثال دے دوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، من غشا فلیس منا۔ اب اس میں آپ کسی بھی پہلو کی طرف اس کو لے جا سکتے ہیں، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس نے دین میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے کسی چیز کے اندر ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ایمان کے اندر ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ فرمان ایک ہے، لیکن آپ اس کی جہتیں کھولتے چلے جائیں، اس کو جس طرف مرضی لے جائیں، حضرت کمال ہو جائے۔ میرے نبی کا کلمہ ہے جوامع الکلم، حضور بات تھوڑی کرتے، معنیوں کے سمندر اس کے اندر ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے میری روب سے مدد کر دی گئی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ ہم کئی دنوں تک کتنے عرصے صرف حضور کے روب کی وجہ سے بات ہی نہیں کر سکتے تھے، 3 سال 4 سال صرف حضور کی شخصیت کا روب اتنا تھا، بات نہیں کر پاتے تھے۔
اور حضور فرماتے دشمن میرا ایک ماں کی مسافت پر ہوتا ہے، اللہ نے میرا روب اس کے دل میں ہیبت ڈال دیتا ہے۔ آج تک کسی ماں کے لال نے میرے سامنے نبی کی چت نہیں کیا، کوئی میرے نبی کو گرا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی میرا نبی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری غنیمتیں حلال کر دی گئیں، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو پاک کرنے والی تیمم کا مادہ یا آلہ اور مسجد بنا دیا گیا ہے۔ حضور کوئی بھی پہلا امتی بغیر پانی کے طہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کل میں نے آپ کو یہ سنایا نا جی، حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ، اس سونی صدیق اکبر عتیق ابو بکر کی صاحبزادی، پاک باپ کی پاک بیٹی، شانوں والے باپ کی شانوں والی بیٹی، یعنی جس کی عظمت اور عفت پر، جس کی شان پر قرآن کی 18 آیات مقدسات نازل ہوئی ہوں، اس اماں عائشہ کے صدقے آپ کو تیمم کی نعمت ملی ہے۔ ہاں جی، ان کے صدقے ملی ہے، اور اماں جی کے صدقے پوری زمین کی خاک پاک کرنے والی ہو گئی۔ آقا کریم نے جس دن زمین پر سجدہ فرمایا پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ فرمایا محبوب اپنے امتی سے کہے جدھر تیرا وقت آئے نماز پڑھ لے، پوری مسجد، پوری زمین ہی تیرے لیے مسجد بنا دے۔ اب دیکھیں نا جی، اس علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں، اگلے علاقے میں کتنی مسجدیں، آپ لاہور کے اندر چلے جائیں، ہاں جی، بعض ایسے وہ ہیں علاقے جہاں پر پرماننٹ مسجدیں نہیں ہوتی، صرف ایویں جگہ خالی ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حضور کا خاصہ ہے، اور مجھے حضور فرماتے ہیں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور مجھ پر تمام انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور کے بعد اب کوئی اور رسول نبی نہیں کسی بھی لحاظ سے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، تو وہ پہلے نبی ہو چکے ہیں، اب وہ نبی بن کے نہیں تشریف لائیں گے، حضور کے امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ نبوت ان کو مل چکی، رسالت مل چکی، ان کا وقت ہو چکا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جب وہ آئیں گے بحیثیت امتی تشریف لائیں گے، بحیثیت نبی نہیں آئیں گے۔ نبی صرف اس امت کا حضور ہی ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ حضور کا ہی پڑھا جائے گا، وہ بھی آئیں گے تو حضور کا کلمہ پڑھیں گے، ہاں حضور کی شریعت کو آگے نافذ کریں گے، وہ اپنی شریعت کو، اپنی کتاب کو نافذ نہیں کریں گے۔ سور کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، قرآن نے حرام قرار دیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کو حرام قرار دیں گے۔ شراب کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کو حرام قرار دیں گے۔ ہر وہ حکم جو میرے نبی نے حکم فرمایا ہے وہی حکم آپ ارشاد فرمائیں گے، یہ نہیں کہ وہ کوئی نئی بات لے کے آئیں گے۔ تو یہاں سے کوئی کسی قسم کا بھی شائبہ یا غلط فہمی نہ پال لے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ حضور وہ ہو چکے ہیں، وہ بحیثیت امتی آئیں گے۔ اب کسی بھی لحاظ سے کسی بھی نبوت کا دروازہ کوئی نہیں کھولا ہوا، حضور کے بعد سب نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اچھا، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر اور سنن ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے جو میں نے آپ کو عرض کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ میرے لیے تمام روئے زمین پاک کرنے والی آلہ تیمم اور مسجد بنا دی گئی۔ پہلے انبیاء میں سے کوئی نبی اپنے محراب یعنی مسجد کے بغیر کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ 1 ماہ کی مسافت کے روب سے میری مدد کی گئی ہے، اور جب میرے سامنے مشرکین آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں میرا رعب قائم فرما دیتا ہے، اور پہلے نبی کو اس کی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، مجھے تمام جنات اور انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اور پہلے انبیاء خمس یعنی مال غنیمت میں 5واں حصہ الگ کر دیتے تھے، پھر آگ آ کر اس کو کھا جاتی تھی، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس خمس کو اپنی امت کے فقراء میں تقسیم کر دوں، اور ہر نبی کو ایک شفاعت عطا کی گئی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ہر نبی نے اس شفاعت کو دنیا میں خرچ کر لیا۔ ہر نبی کو ایک خاص دعا دی گئی ہے جو ہر نبی نے اپنی امت کے لیے اس کو اپنے لیے خرچ کر لیا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس شفاعت کو اپنے لیے مؤخر کر دیا، میں کل قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروا کے اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا۔ یہ مسند بزار کے اندر 2441 نمبر پر روایت۔ حضرت جی آج کی بات یہاں پہ کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ وہ بڑی تفصیل ہو جائے گی، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس پر تفصیل عرض کروں گا۔ میرے سونے نبی کو میرے رب نے جو عطا کیا نا جی،
سر سے لے کے پیروں تک جو دیا بے مثال دیا. اس سے بڑھ کر آپ کو میں کیا عرض کروں. میرا سونا نبی جس خاندان میں آیا وہ خاندان افضل، جس علاقے میں آیا وہ علاقہ افضل، جس گھر میں آیا وہ گھر افضل، جن گلیوں میں چلا وہ گلیاں افضل. مکے میں جلوہ گر ہوئے مکہ افضل، مدینے میں جلوہ گر ہوئے مدینہ افضل. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن اونٹنیوں پر سوار ہوئے وہ اونٹنیاں افضل، جن گھوڑوں پر آپ سوار ہوئے وہ گھوڑے افضل، جن تلواروں کو ہاتھ میں لیا وہ تلواریں افضل، جن دراز گوشوں پہ آپ نے سفر فرمایا وہ دراز گوش افضل. جو میرے سونے نبی کے قریب ہوتے چلے گئے وہ افضل. جو سونا نبی جلوہ گر ہوتا مکے کی گلیوں میں، مکے کے بازاروں میں، جو پتھر آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے وہ پتھر افضل. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پتھروں نے گواہی دی ابو جہل کی مٹھی کے اندر وہ پتھر افضل. آج ایمان سے بتا دو یار، جو آج بھی میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں نہیں یار حضرت صاحب ہے، قبلہ ہے، محترم. کیوں؟ وہ میرے نبی کے نقش قدم پر چل. حضور کو تو جو مقام عزت اللہ نے دی سو دی، جو ان کے قریب ہوئے وہ افضل ہوئے. آج ہم غار ثور کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم غار حرا کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ وہ ہے جہاں پر میرے سونے نبی جلوہ گر ہوئے. آج ہم پہاڑ احد سے بھی پیار کرتے ہیں، یہ وہ ہے جسے حضور پیار کرتے ہیں اور یہ حضور سے پیار کرتا ہے. آج مکے سے بھی ہمیں پیار ہے، ہم مدینے سے بھی پیار ہے، ہمیں حضور کے بلال سے بھی پیار ہے، ہمیں حضور کے صدیق سے بھی پیار ہے، ہمیں حضور کے اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں حضور کے در والوں سے بھی پیار ہے، گھر والوں سے بھی پیار ہے. وہ در والے بھی بڑے شانوں والے، وہ گھر والے بھی بڑی شانوں والے. آج جو حضور کے نقش قدم پر چل رہا ہے ہمیں وہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے. آج جو کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، ہمیں آج وہ بھی بڑا بندہ پیارا لگتا ہے. آج جو کہتا ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، ہمیں وہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے. جو کہے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، ہمیں وہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے. جو کہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ہمیں وہ بھی بڑا بندہ پیارا لگتا ہے. جو کہے اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جان جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتے میرے علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتا جا لڑیاں. سنو وہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے. حضور جو حضور کے نقش قدم پر چلتا جائے گا ہمیں اس سے بھی پیار ہے. حضور سے پیار تو ہے ہی، حضور کے قریب والوں سے تو پیار ہے ہی. 14 صدیوں کے بعد آنے والا جو کہے مجھے حضور سے پیار ہے، جس کا عمل بھی بتائے ہمیں اس سے بھی پیار ہے. اب زمانہ یہ بھی میرے حضور کا ہے، زمانہ اگلا بھی میرے حضور کا ہے. یہ ساری ترقیاں میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہیں، یہ دین کا صدقہ ہے. یہ سارے راستے حضور بتا کے گئے. میرے علم کمی ہے حضرت، چاندوں تک، ستاروں تک، سورج تک، اس سے آگے تک کمندے قرآن نے ہم سے ڈلوائی ہیں. قرآن کہتے ہیں دیکھ تو صحیح، اور بندیا دیکھتے صحیح. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتا، غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ یہ تیرے دل پر موریں لگ گئی ہیں. یہ سارے دروازے. آج میں کہوں جی سائنس نے بڑی ترقی کر لی، نہیں جناب، یہ قرآن کی شرح ہو رہی ہے، قرآن کی تفصیل ہو رہی ہے، قرآن کے راز کھلتے جا رہے ہیں. سائنس ترقی نہیں کرتی، دنیا قرآن سمجھتی جا رہی ہے. آج ترقی سائنس کی نہیں ہے، ترقی قرآن کی ہے. آج جو بھی جہاں پہ بھی موجود ہے، جس بھی محکمے میں موجود ہے، جس بھی فیلڈ میں ترقی کی جا رہی ہے، حضرت صاحب آپ قرآن کھول کے دیکھیں، قرآن پاک کی آیات کی تفسیریں آپ کو ملیں گی. آپ آسمانوں میں جائیں، آپ زمینوں میں جائیں، آپ سمندروں میں جائیں، آپ جدھر بھی جائیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے.